اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں مس شکیلہ نثار، جماعت اول کی اردو کی مضمون ٹیچر۔ پیارے بچوں، میں آپ لوگوں کو جماعت اول کی اردو پڑھاؤں گی کہ آپ سب کو اسکرین پہ آپ لوگوں کو اردو کی کتاب اول جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کا سر ورق کس قدر خوبصورت اور رنگین ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اندر سے بھی اتنی ہی دلچسپ اور خوبصورت ہے، اور اللہ پاک سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ اس کتاب سے سیکھیں گے۔ پیارے طلبہ، اب ہم تھوڑا سا تعارف کر لیں گے اپنا جو آج کا سبق ہے اس سے متعلق، کہ لکھائی سے پہلے کی جو مشق ہوتی ہے وہ کیوں ضروری ہوتی ہے۔ اس مشق سے پہلے، اس مشق کو اگر ہم جان لیں تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اس مشق سے بچوں کی لکھائی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، طلبہ کے ہاتھ میں کنٹرول آ جاتا ہے، انہی آڑی ترچھی لائنوں کی مدد سے مختلف خاکے بنانے میں مدد بھی ملتی ہے، اور پھر اعتماد بحال ہوتا ہے۔ جو ہمارا پیریڈ نمبر 1 ہے، اس میں آپ کو تمام طلبہ کو کتاب کا صفحہ نمبر 1 اور 2 نکالنا ہے، اور کتاب کا صفحہ نمبر 1 اور 2 نکالیں اور انہی آڑی ترچھی لائنوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان صفحات کو آپ مکمل کر لیں۔ جیسے یہ کتاب کا صفحہ نمبر 1 اور 2 آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی اسکرین پہ، آپ بھی اپنی کتاب کا یہی والا صفحہ نکال لیجئے۔ آپ کو سرخ رنگ کے نقطوں والی لائن جو نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر آپ نے پینسل سے ہاتھ پھیرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سیدھی لائن نظر آ رہی ہے، سیدھی لائنوں کو جب آپ ہاتھ پھیر لیں گے پھر آپ کو لیٹی ہوئی لائنیں نظر آئیں گی۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے کرو لائنز نظر آئیں گی۔ اسی طرح سے آپ نے صفحہ نمبر 1 اور 2 کو ہاتھ پھیرتے جانا ہے اور مکمل کرتے جانا ہے۔ آج کے ہی پیریڈ نمبر 1 کا جو حصہ دوم ہے اس میں آپ کو حروف تہجی پڑھائے جائیں گے، جو کہ آپ پہلے سے بخوبی ان سے واقف ہیں۔ پیارے طلبہ، آپ نے ان حروف تہجی کی بلند خوانی کرنی ہے، باری باری ان تمام حروف کو پڑھنا ہے اور ذخیرہ الفاظ کو بھی دہرانا ہے، اور الف تا ضاد تک کے جتنے بھی حروف ہیں ان کو صفحات 3 سے لے کے 15 تک جو ہے وہ آپ نے لکھ کے مکمل کرنا ہے، جیسا کہ اب آگے آپ کو نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے صفحہ نمبر 3 نکالنا ہے، جہاں حروف تہجی ہماری شروع ہو رہی ہے۔ تو آپ سب کو جو سب سے پہلا حروف تہجی ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں، اسے آپ نے بآواز بلند پڑھ کے مجھے بتانا ہے۔ تو آپ بتائیے پہلا حروف تہجی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل درست، یہ ہے الف مد آ۔ الف مد آ، الف مد آ آم، الف مد آ آنکھ۔ اب آپ نے چند لمحے کے لیے اپنی اس ویڈیو کو روکنا ہے اور اپنے قریب بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی سے الف مد آ سے شروع ہونے والی جتنی اشیاء کے نام آپ کو آتے ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھی کو بتانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے الف مد آ کی پہلی لائن جو نقطوں والے الف مد آ ہیں ان پہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور جو نیچے والی 2 لائن ہیں ان پہ خود سے الف مد آ لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ یہ عمل کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے نیچے الف پہ آنا ہے، حروف تہجی الف پہ، اور آپ الف سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ تو اب آپ میرے ساتھ دہرائیے، الف انار، الف انگور۔ اب ویڈیو کو چند لمحے کے لیے روکیے اور اپنے ساتھ بیٹھے ساتھی کو الف سے شروع ہونے والی چند اور چیزوں کے بھی نام بتائیے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ ویڈیو اپنی جاری رکھیے اور الف پہ ہاتھ پھیریے اور نیچے والی 2 سطروں میں خود سے الف لکھنے کی کوشش کیجیے۔ صفحہ نمبر 3 مکمل کرنے کے بعد اب آپ صفحہ نمبر 4 پہ آ جائیے، اور اب ہم بے کی فیملی شروع کریں گے۔ بے بلی، بے بطخ۔
بے سے شروع ہونے والی جتنی اشیاء کے نام آپ کو آتے ہیں وہ آپ ویڈیو کو روک دیں اور روکنے کے بعد اپنے قریب بیٹھے ساتھی کو بتائیے۔ جب آپ ان چیزوں کے نام بتا دیں اس کے بعد آپ ویڈیو دوبارہ جاری کریں اور بے کو لکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی سطر میں آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے، جبکہ دوسری 2 سطروں میں آپ نے خود سے لکھنے کی بے کو کوشش کرنی ہے۔ بے کے نیچے جو حروف تہجی ہے یہ اب آپ بتائیے کیا ہے؟ جی ہاں، پے، بالکل درست کہا۔ پے پنکھا، پے پتا، میرے ساتھ دہرائیے، پے پنکھا، پے پتا۔ پے پنکھا، پے پتا، یہ بھی بے کی فیملی کا حصہ ہے۔ عزیز طلبہ، اب ایسا ہے کہ بے کی فیملی میں بے کی فیملی کے جو نقطے ہیں وہی ان کو ایک دوسرے سے منفرد دکھاتے ہیں، جیسے بے کے نیچے 1 نقطہ، پے کے نیچے 3 نقطے۔ اب آپ آ جائیے صفحہ نمبر 5، تے تتلی، تے تربوز، ٹے ٹماٹر، ٹے ٹوکری، اور اس کے سامنے سے سمر۔ تے کے اوپر 2 نقطے، ٹے کے اوپر چھوٹی توئیں اور سے کے اوپر 3 نقطے۔ آپ نے چند لمحے ویڈیو روکنی ہے اور روک کے تے، ٹے، سے آنے والی تمام اشیاء جو آپ کو معلوم ہیں وہ آپ نے اپنے قریبی بیٹھے ساتھی کو بتانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ تمام لکھائی سے سمر تک مکمل کرنی ہے۔ اب آگے آپ نے صفحہ نمبر 6 نکال لینا ہے، جہاں آپ جیم جوتا اور جیم جگ، چے چمچ اور چے چاند کی پڑھائی کرنے کے بعد لکھائی مکمل کریں گے، اور ہے حقہ، ہے حوض، خے خرگوش، خے خربوزہ کی بھی لکھائی مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، چونکہ یہ جیم کی فیملی اب ہے تو جیم کی فیملی میں بھی ان کے نقطے ان تمام حروف کو ایک دوسرے سے مختلف دکھاتے ہیں، جیسے جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ، چے کے پیٹ میں 3 نقطے، ہے خالی، خے کے اوپر 1 نقطہ۔ اسی طرح آپ نے ان 2 صفحات کو بھی مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد دال کی فیملی پہ آ جائیے۔ دال دروازہ، دال درخت، ڈال ڈول، ڈال ڈبہ، زال ذخیرہ، زال ذرے، اور اگر آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور اشیاء کے بھی نام آتے ہیں تو وہ بھی آپ بآواز بلند بتا سکتے ہیں۔ دال خالی، ڈال کے اوپر چھوٹی توئیں، زال کے اوپر 1 نقطہ۔ آپ تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اب آپ نے ان تمام سطروں پہ بھی ہاتھ پھیرنا ہے اور نیچے والی 2 سطریں خود سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ صفحات مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد رے کی فیملی کی باری آتی ہے۔ رے رکشہ، رے ریل گاڑی، اور رے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا۔ یہ رے جو ہے یہ ہمیشہ چیزوں کے نام کے یا درمیان میں استعمال ہوتا ہے یا آخر میں ہوتا ہے، جیسے آڑو، آڑو، آڑو کے درمیان میں ڑیو استعمال ہوتا ہے۔ پہاڑ، پہاڑ کے آخر میں ڑے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح زے زنجیر، زے زردی، یہ یالا باری، ان دونوں صفحات کو بھی آپ لکھنے کے بعد کام اپنا مکمل کر لیں یہاں پہ، اور اگلے صفحات کی طرف بڑھیے۔ اس صفحے پر آپ کو سین سیب، سین سائیکل، شین شیر، یہ سین کی فیملی پڑھنی ہے، اور سین کی فیملی میں نقطہ، سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، جبکہ شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، سین لکھنے کے لیے ہمیشہ آپ لائن سے، سطر سے تھوڑا اوپر سے سین کے شوشے شروع کریں گے اور سین کے پیالے کو لائن سے نیچے لے جاتے ہوئے ختم کریں گے۔ اسی طریقے کے مطابق آپ شین کو بھی لکھیں گے، اور پھر اگلے صفحے سواد پہ آ جائیے۔ سواد صندوق، سات صابن، زواد ضعیف، سواد خالی ہوتا ہے، زواد کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ چند لمحے کو ویڈیو روکیے اور اپنے قریبی بیٹھے ساتھی کو سواد سے شروع ہونے والی مزید اشیاء کے نام بتائیے، اور ویڈیو دوبارہ جاری کر دیں اور ویڈیو مکمل کریں۔
اور اپنی لکھائی کے ان 2 صفحات کو بھی مکمل کر لیجئے۔ جی ہاں، اب ہے گھر کا کام۔ پیارے طلبہ، آپ نے گھر کے کام میں حروف تہجی کو الف سے لے کر ضاد تک اپنی اردو کی کاپی میں لکھنا ہے اور بلند خوانی بھی کرنی ہے۔ اگر کسی بھی قسم کا تعلیمی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ بتائے گئے ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں: ummehmad1984@gmail.com۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔